السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لَهُمْ يَأْتِي نَذِيرُكَ فِي نَذْرٍ، لَهُمْ يَأْتِي نَذِيرُكَ فِي نَذْرٍ مِثْلِهِ تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہر دوسرا جانا، نمیات نذیرک فی نظر مثلہ تو نشد پیدا جانا۔ البحر علا والموج طغى، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہو یا رسول اللہ، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلہ تو نشد پیدا جانا۔ انا فی عطش والسخاء کاتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسر ہارے رم جھم رم جھم، برسر ہارے ریم جھم ریم جھم، برسر ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا،
تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیات نظیروں کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا مولانا محمد معبد الکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وآلہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مختصر سے نہیں ہیں کہ چند لمحوں میں اس کو بیان کر دیا جائے، ایک بڑی طویل لمبی داستان ہے یہ، اور بے شمار چیزیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، جو ہمارے آپ کی رہبری اور رہنمائی کریں گی، وہ چیزیں ان کی زندگی میں ہم اور آپ کو ملیں گی۔ انشاء اللہ الرحمن گفتگو ہوتی رہیں گی، دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، حالات کو کے باتیں بیان کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، پریشانی پریشانی ہے، مسلمان قسمت پرسی کا شکار ہے، اور ہر کسی کی زبان پر یہ بات ہے کہ اب ہمارا خیر خواہ کون ہے، اب ہمیں بچانے والا کون ہے۔ اگر زبان پہ نہیں تو کم سے کم دل میں وسوسے خیالات تو آ ہی رہے ہیں۔ ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ظلم کی وعید کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ظلم کی کئی شاخیں ہیں، اس کی کئی ڈیفینیشن کی گئی ہیں۔ کبھی ظلم آدمی خود پر کرتا ہے اور کبھی ظلم آدمی دوسروں پر کرتا ہے۔ گناہ کرنا یہ ظلم ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینا یہ ظلم ہے، یا دوسروں کو اس کی چیز نہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی جو اصل ہے یا جو اس کا ایک مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، محل ہے، اس جگہ سے اس کو محروم کر دینا یہ ظلم ہے۔ ظلم جیسا کہ میں نے کہا کبھی آدمی اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب کوئی اپنے جانوں پر ظلم کر لے تو وہ حضور کی بات میں آ جائے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی اپنے بدن سے وہ کام نہ لے جس کام کی سکت اس کے بدن کے اندر نہ ہو، ہے نا۔ اب ظلم یہ نہیں کہ ابھی ہو رہا ہے، ہر دور میں ظلم ہوتا رہا ہے، اور ظلم سے نجات بھی دلائی گئی ہے۔
بھی کوئی اپنے ظلم کی وجہ سے، تانا شاہی کی وجہ سے بہت زیادہ مغرور پنا جس کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم و سرکش کو اور اس ظالم و شرکت سے قوم کو نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ کئی ساری باتیں قرآن و حدیث میں ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کم من قریۃ اہلکناھا، کہ ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی وجہ سے، ظلم کے بڑھنے کی وجہ سے، دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستیوں کو بھی ہلاک فرما دیا ہے۔ انہی بستیوں میں آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں آپ کو ملے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اتنی سرکش تھی، کئی سو سالوں تک آپ لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے، بلاتے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر عذاب کا نازل کرنا چاہا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ لوگ مذاق بنانے لگے، نہ کہیں دریا، نہ سمندر، نہ پانی، نہ کچھ، اور یہاں جو ہے کشتی بنائی جا رہی، لوگ مذاق بنانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی ان کے مذاق کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم کیا آیا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کشتی بنا رہے ہیں، کشتی تیار ہو گئی، اور جب کشتی پر سوار ہونے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا تو ان کے ہمراہی تھے جو مومن لوگ تھے ان کے ساتھ والے، تو ان کا بیٹا جن کے تعلق قرآن مجید میں ہے، فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ چھوڑو، ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو، سوار ہو جاؤ۔ ان کے بیٹے نے کہا تھا، قرآن مجید نے اس کو بھی ذکر فرمایا، قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں تو مجھے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک آپ کا پانی پہنچ بھی نہیں پائے گا، میں تو مجھے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ کا پانی جو آپ جس پانی کے تعلق سے خبر دے رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، پانی کی شکل میں وہ تو آ ہی نہیں سکتا، وہ پہاڑ کی چوٹی تک، پہاڑ کی بلندی تک وہ پانی پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا فَتَّقِ الْأَرْضَ عُلُوًّا فَالْتَقَى الْمَاءُ وَلَا عَمْلٌ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے زمین کے دہانے کھول دیے، پانی کے راستے کو کھول دیا گیا، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، زمین سے پانی پڑ رہا ہے۔ اب حال یہ جنہیں اپنے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کا گھمنڈ تھا کہ ہم بچ جائیں گے، ظلم کر کے، تکلیفیں پہنچا کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم بچ جائیں گے، ہم پہاڑ کی بلندی پر چڑھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ان کی لاشیں سڑ گئی، ان کی لاشیں سڑ گئی، بڑے بڑے اپنے آپ کو غرور و گھمنڈ میں مبتلا کے چور تھے، لاشوں کی سڑ گئی پانی میں۔ قوم لوط کو لے لیا، قوم لوط کے حوالے سے بھی بدکاریاں کرتے تھے وہ لوگ، جو اللہ کے نبی نے ڈرایا، خوف دلایا، کہا اللہ کی نافرمانی مبتلا نہ رہو، اللہ کا عذاب آئے گا، دیکھ لیں گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہیں اپنے اوپر بڑا ناز تھا، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کون کیا کر سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، آپ کو قرآن اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے زمین کو اٹھا کر کے واپس پلٹ دیا، اور قرآن مجید نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، فرمایا کہ ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی، ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ آج بھی آپ جب آپ تاریخ پڑھیں گے
تاریخ دانوں کو معلوم چلے گا کہ جارڈن میں غالباً، میں تحقیق سے نہیں کہہ سکتا یہ بات، لیکن جارڈن میں غالباً بات آئی کہ وہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 100-150 کلومیٹر تک صرف نوکیلے پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم بدکاری پہ بدکاری کریں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہم نافرمانی پہ نافرمانی کریں اللہ کی، ہمارے محل بنے ہوئے ہیں، ہمارا سارا کام کاج ہے، کاروبار ہے، تجارتیں ہیں ہمارے، ہمیں کون مار سکتا ہے، ہمیں کون زیر کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے ہمارا ہمیں زیر کرنے والا۔ اللہ نے نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی اور زمین کو اٹھا کر کے واپس پلٹ دیا گیا، سب کے سب زمین کے اندر دھس گئے۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے تعلق سے صالح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ، ناپ تول میں کمی کرتے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے نا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے تھے صالح علیہ السلام کی قوم، نافرمانی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا کرتے تھے، بار بار ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ بھئی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا تھا، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس کے بیچ میں گھر بنایا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ، اتنا بڑا ایک پہاڑ ہے تو ایک پہاڑ ایک آدمی کا گھر، دوسرا پہاڑ دوسرے آدمی کا گھر، وہ بڑے پہاڑ کو کاٹ کر کے بیچ کے اندر گھر بنائے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا تو کہا تم اسی عذاب کی بات کرو، پانی والی ہم تک نہیں پہنچے گی، وہ پتھروں کی بارش والی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا گھر تو بالکل اندر سیف ہے، نہ ہوا سے کچھ بگڑ سکتا ہمارا، نہ پانی سے، نہ پتھروں کی بارش سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔ ہاں انہیں اپنے گھروں پر گھمنڈ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جب آدمی کے پاس کچھ وسائل آ جاتے ہیں نا تو آدمی کو غرور آ جاتا ہے، ہمارے پاس کاروبار بہتر ہو جائے تو ہمیں غرور آ جاتا ہے، اچھی تجارت ہماری چلنے لگے تو ہمیں غرور آ جاتا ہے، ہم جاب سے اچھے لگ جائیں، 2-3 لاکھ روپے مہینے کے ہمارے پگار ہو تو ہمیں غرور آ جاتا ہے۔ اب ہمارا سلام کلام بھی چھوٹے لوگوں سے بند ہو جاتا ہے، غریب لوگوں سے، چھوٹے سے مراد غریب لوگ کہہ رہا ہوں، غریب لوگوں سے سلام کلام بھی ہمارا بند ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اندر یہ بات ہے کہ بھائی میں ہوں تو پھر سلام میں کیوں کروں، ہے نا، یہ بات آ جاتی ہے، یہ چیز آ جاتی ہے، کیوں کہ اب ہم کو نیچے کرنے والا ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، ہمیں نیچا دکھانے والا ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں نیچا نہیں کر سکتا، لہذا ان کے آگے میں کیوں جھکوں، یہ میرے آگے جھکے۔ اور یہی وجہ ہے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج شریعت میں مداخلت جو ہو رہی ہے نا، یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہو، شریعت میں مداخلت جو ہو رہی ہے نا ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ ہاں وہ کرے گا غلط کام، وہ بجائے گا شادی میں ڈی جے، وہ بجائے گا نچنیاں کو لائے گا نچائے گا، وہ تم لوگ کو میرا پیسہ ہے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ اس نے شریعت کو نہیں دیکھا، اس نے دین کو نہیں دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اپنی انا کو دیکھا کہ میں جو ہوں کم سے کم میرا مرتبہ، میرا رتبہ، میری ڈیکوریشن، میری شادی، میرے گھر کی شادی اور لوگوں سے بہتر ہونی چاہیے، چاہے اس میں شریعت کا مذاق بنے، چاہے اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس سے ہمیں کوئی لگا دینا نہیں، ہمیں کوئی نیچا دکھا نہیں سکتا۔ یہ ایک سوچ، ایک غرور، ایک تکبر انسان کے اندر آ جاتی ہے، یہی تکبر ان کو تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کو یہی تکبر تھا کہ ہمارے گھر آج بھی دیکھیں مدائن میں آپ دیکھیں آج بھی وہ گھر پائے جاتے ہیں، آج بھی وہ گھر ایسے گھر پائے جاتے ہیں۔ 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 4000 سال پہلے اس گھر کو بنایا گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کل ایک پہاڑ کے اندر کو بنانے کے لیے کتنے آپ کو انجینئر لگیں گے، کتنے بلڈوزر لگیں گے، نہ جانے کتنے کرنٹ، کیا کیا چیزیں لگیں گی، بتائیے اس زمانے میں وہ لوگ کتنے طاقتور تھے، کیسے کیسے لوگ تھے کہ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑ کے اندر گھر بنایا تھا۔ انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اور گھر ہمارے ایسے ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کس کو بھیجا؟
ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور زور سے آواز کیا، چنگھاڑا مطلب زور سے آواز کیا۔ فرشتے کی اس آواز کی وجہ سے ان کے دماغ پھٹ کر کے کانوں سے باہر نکل آئے۔ فرشتوں کی آواز کی وجہ سے ان کے دماغ پھٹ کر کے کانوں کے راستے سے باہر نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں فرشتے ہیں، ہاں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی رکوع میں، کوئی سارے حضور کی بارگاہ میں روزانہ 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کتنے آ رہے، کتنے سال ہو گئے، 14 ساڑھے 14 سال سے کتنے آ رہے کتنے جا رہے ہیں، اور جو ایک بار آ رہے ہیں دوبارہ آنے کا موقع تو سوچنے والی بات ہے کتنے فرشتے ہیں۔ جب ایک فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ آواز کر دے تو تمہارے بھیجے پھٹ کر کے تمہارے کانوں سے نکل آئے، تمہیں غرور کس بات کی ہے بھائی؟ ہاں تمہیں غرور ہے کس بات کی؟ بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند۔ آج میں تقریر مختصر سی کروں گا، کچھ باتیں کا آپ کو بتانی ہے۔ اب انہی چیزوں میں باتیں بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں۔ اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند۔ آج کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں، مشکلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا، ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنا بھی ظلم کریں، ہر ظالم کیفر کردار تک پہنچا ہے، ہر ظالم کیفر کردار تک پہنچا ہے، ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے جب فرعون اور فرعونیوں سے ان کو نجات دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی کہ تم پر وہ عذاب کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ یہ جو فرعون ہے نا، فرعون جو ہے، فرعون صرف ایک آدمی نہیں ہے، فرعون جو ہے اس دور کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا، یہ سمجھ گیا، جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، ہے نا۔ فرعون جو ہے، ہم کو چھوٹے بھائی فرعون سے ایک ہی آدمی تھا، فرعون اس دور کے بادشاہوں کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، بادشاہ کا لقب، ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی جب کہ وہ تم پر عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں فرعون اور فرعون کے لشکر کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوئے اسے ذبح کر دیتے تھے، بیٹے پیدا ہوئے اسے ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ فرمایا ایک سال میں 12,000 بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ آج فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے نا۔ یہ جو فرعون اور فرعونی لشکر جو گزرا ہے پہلے، یہ انہی کی ذریت میں سے ہے، یہ انہی کے فالوورز ہیں۔ اس لیے کہ کوئی قوم کبھی بھی کسی سے لڑائی کرے تو وہ بچوں کو چھوڑ دیتا، بوڑھوں پر ظلم نہیں کرتا، بچوں کو، اور اسلام میں بھی ہے عورتوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے گا، مگر یہ ایسی قوم ہے کہ یہ قوم بچوں کو مار رہی ہے۔ یہ جو ان کے پاس چیزیں آئی ہیں وہ چیزیں وہاں سے آئی ہیں جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، جب وہ تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، بچوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جو آگے والا پوائنٹ ہے
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ سب سے امپورٹنٹ، اس کو سمجھنا ہے. اس آیت کا جو اگلا آخر والا حصہ، اس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے. اللہ نے نجات بخشی فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو، ان کے عذاب سے. وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ جو تمہیں عذاب سے اللہ نے بچایا، یہ تمہارا امتحان تھا. یہ تمہارا امتحان تھا. آج اگر ہم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات آ جا رہی ہے، تو ہم کو اور آپ کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. یہ اصل چیز یہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں لیا ہوا فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. جوش میں لیا ہوا فیصلہ وہ بڑا غلط ثابت ہو جاتا ہے، پوری قوم کو اس کے ساتھ بھگتنی پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپیل نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھنڈے نہ لگائیں، لہرائیں نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے خلاف بغاوت یا اس کے خلاف نہ جائیں، یہ چیزیں میں نہیں کہتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی تکلیف آئے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں مارنے والے سے بچانے والے ذات بہتر ہے. آپ فلسطین کو دیکھ لیں ابھی فی زمانہ، آپ چھوٹی کلپ کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ چھوٹے بچے سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بچے بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. گھر تباہ ہو گیا، گھر مسمار ہو گیا، ماں باپ ختم، بالکل آدمی تنہا، کوئی پرسان حال نہیں. اور ایسے میں آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے. یہ میڈیا، گودی میڈیا پوچھ رہی جا کے ان سے، تمہارا گھر چلا گیا، ملبے میں کا ڈھیر ہو گیا، تم کو کھانے کا سامان نہیں آنے دے رہا ہے، تم کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ قرآن نے یہی کہا، قرآن نے سبق یہی دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ. آپ کو اللہ کا بھروسہ رکھنی ہے. ہاں، اور میں تو کہوں گا کہ ساری دنیا کے لوگ اتنے ہیں، سب ہمارا ایمان، ساری دنیا میں ان لوگوں نہیں کو جو نیک لوگ ہیں، میں ہماری بات کر رہا ہوں، میری بات کر رہا ہوں، ہم جیسے کمزور دل کمزور ایمان کے لوگ، میں ہر بتا رہا ہوں کہ ہمارے سے کہیں زیادہ فلسطین والوں کا ایمان مضبوط ہے. سب لٹ کر کے بھی، لٹا کر کے بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. سب لٹا کر کے بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جبکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے بیت المقدس کا دفاع کرتی رہے گی، لڑتی رہے گی قیامت تک. ایک جماعت کھڑی رہے گی قیامت تک. اور حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ پائے گا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ پائے گا. آج دیکھیں آپ جا کے پوچھ رہے ہیں تمہارا گھر ختم ہو گیا، تم کچھ نہیں بچا، کاروبار نہیں، سب ختم، دکان مکان سب ختم، تمہارا سب کچھ بگڑ گیا. کہا کچھ نہیں بگڑا. سب لٹنے کے بعد بھی کچھ نہیں بگڑا. کہا کیوں؟ کہا ایمان ہمارے ساتھ ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہے. ایمان سلامت ہے تو سب ہے، اور ایمان نہیں ہے تو سمجھو آپ کنگال ہیں، سمجھو کہ آپ برباد ہیں، ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی ایسی باتیں آئے ظلم والی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلسطین میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں. آج کل تقریر کا موضوع کا مین مقصد جو تھا میرا وہ یہ، نوجوان کیا کرتے ہیں ایسے ایسے پوسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آج تانا شاہی ہے، تو پھر نوجوانوں کو جیل جانا پڑتا ہے نا، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوست جب بھی کوئی کام کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے سوچو کہ آپ کی وجہ سے قوم کو تکلیف نہ ہو. ہاں، سوچ سمجھ کر کے قدم آگے بڑھاؤ. خالی پوسٹ کر دینا جوش میں آ کر کے یہ کمال نہیں ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کیجئے جو ان کے لیے، ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے بھلا ہو، ہے نا، پوری قوم کے لیے بھلا ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صبر. اور ایک چیز اور، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کربلا سے زیادہ تو نہیں ہے. ہاں، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. کربلا دیکھیں نا، امام حسین تنہا ہیں،
بیٹے جا رہے ہیں، بھتیجے جا رہے ہیں، بھانجے جا رہے ہیں، رشتہ دار جا رہے ہیں، عزیز و اقارب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پاک باز بیویوں کو بندی بنایا گیا ہے۔ اتنا ظلم ہوا ہے۔ ہمارے لیے تاریخیں بہت پڑی ہوئی ہیں، بہت تاریخیں ہمارے لیے، شروع سے لے کے اب تک بہت تاریخیں ہمارے لیے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر آپ بولے حضرت خاموش نہیں رہنا ہے، ہمیں آواز اٹھانی ہے لیکن مشورے کے ساتھ، ہے نا۔ ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے تو پہلے سوچ وچار کے بعد قدم آگے بڑھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ بھائی آپ گھر میں بیٹھ گئے آرام سے، بھائی اللہ کے بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، دین سے جڑیں، مسجد میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سے مدد چاہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ مولا بے شک مدد کرنے والی ذات تیری ذات ہے نا۔ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں ہے، مجھے آج 2-4 باتیں اپنے قوم کے نوجوانوں کے حوالے سے کرنی ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن 2-4 باتیں آپ اور سماعت کر لیں۔ وہ یہ، میں کئی دن سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور دل بھی چاہا کہ اس بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ ہمارے قوم کا آج حال دیکھیں، مسجد میں کیا ہوگا، جمعہ کے دن لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں، باہر گفتگو کرتے رہتے ہیں، عین وقت میں جب امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آ کر کے سب ایک ساتھ گیٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نماز بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور باہر بھی بیٹھے رہ رہے ہیں، یہ کچھ سمجھنے والی بات نہیں، کچھ دماغ میں آنے والی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ آئے کس لیے ہیں؟ کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکائیں گے، اور اس سے بہتر جگہ حضور فرماتے ہیں پوری روئے زمین میں کوئی نہیں ہے۔ مسجد سے بہتر پوری روئے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر سے بہتر کون سی زمین ہو سکتی ہے؟ تو جو آپ عقل والے بھی ہیں، دماغ بھی ہے آپ کے پاس، دماغ دکھاتے بھی بہت ہیں آپ، تو اچھی جگہ کو چھوڑ کر کے باہر بیٹھا رہنا یہ دماغ والے کا کام ہے، یہ عقل مندوں کا کام ہے، یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے یہ؟ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے۔ عقل مند تو چاہے گا کہ بھائی ہم باہر بیٹھنے سے بہتر اندر بیٹھیں، کچھ ثواب مل جائے ہمیں۔ ارے بابا آپ یہاں پہ تقریر نہیں بھی سنیں، کان میں روئی ٹھوس لیں گے نا، بیٹھے رہیں گے نا، تو بیٹھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ایسے چانس کو، گولڈن چانس ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ باہر باتوں میں مصروف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی تو ہے۔ اچھا، دوسری چیز، وہ منبر پر امام صاحب کھڑے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سائیڈ میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں مل رہی کسی کو۔ جب پہلے تو ہمارے لوگ جو بیٹھ رہے ہیں تو وہ چوڑے چوڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیچ پتلی جگہ خالی ہوتی ہے، وہ جو لوگ آتے ہیں تو وہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ملتی ہے۔ پہلی بات، جب آپ آئیں تو بالکل صف لگا کر کے بیٹھ جائیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب بندی کے ساتھ بیٹھیں گے آپ، تاکہ آنے والا جب آئے تو وہ خالی جگہ ملے۔ پھر کیا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اعلان کرنا پڑتا ہے، صفوں کو سیدھی کر لی تو آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے کیا جا رہا ہے نا۔ اچھا، یہ تو ہوگی بات۔ اب وہ آیا، اب وہاں پہ 10-12 کھڑے ہیں، بالکل یہ اس کو موسا مار رہا ہے، اس کو کونی مار رہا ہے، ذرا ادھر کھسکنا، ذرا ادھر کھسکنا، بات چل رہی ہے۔ بہت سے لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی ٹپکا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آخر میں آ کر کے ہٹو بچو کر کے آگے آ رہے ہیں، ہے نا۔ خطبہ کے لیے جب امام صاحب منبر پر کھڑے ہو جائیں، اس وقت جو ہے ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہی باتیں بتانا چاہتا ہوں، ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ خستہ خستہ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعہ کے دن دیری سے آتا ہے اور صفوں کو چیرتے آگے بڑھتا ہے، وہ جہنم کی طرف پل باندھتا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں آگے سب نے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، تو لوگوں کو ہٹا بٹا ہٹو بچو کر کے آگے آ رہے ہیں۔ جبکہ حکم کیا ہے، آپ جب آئیں تو جہاں جگہ ملے آپ کو وہی بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر کے ادب سے آپ خطبہ سنیے۔
ادب کے ساتھ آپ خطبہ سنیے، مگر نہیں آخر میں آئیں گے، امام صاحب جب کھڑے ہو جائیں گے تو آخر میں آئیں گے اور پیچھے رہیں گے، تاکہ آگے اگر چلے گئے تو لوگوں کے نکلنے میں نماز شروع ہو جائیں گے تو مجھے نکلنے میں تکلیف ہوگی، تو مجھے 2 رکعت تو پڑھنا ہے، خالی مجھے 2 ہی رکعت تو پڑھنا ہے۔ اب اندر چلا گیا تو 4 رکعت ہو جائیں گی، اندر چلا گیا تو 2 کے بعد پھر 4 رکعت کی اور نیت سنت کی کرنی پڑے گی، پیچھے لوگ نمازی ہوں گے، نمازی کے آگے جب گزروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو 4 اور پڑھنی پڑیں گی، تو اس لیے آگے جاؤ مت، پیچھے رہو، آگے جاؤ مت۔ 2 کی جگہ 4 کیوں پڑھوں بھائی میں، ہے کہ نہیں، 2 کی جگہ 6 کیوں پڑھوں میں، یہ سوچ بن گئی ہے اس کو باہر، کیونکہ دل اس کا مسجد میں لگتا، دل مسجد میں لگتا ہے نہیں، وہ نماز بھی ہے تو بس جلدی چھوٹے تو باہر جاؤں، موبائل میں دیکھوں کہ اسکور کیا ہوا ہے میچ کا، باہر یہ دیکھو بھائی میرے واٹس ایپ میں کس کے میسج آ گئے، بس یہی ذہن ہمارے ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، آپ جمعہ کے دن آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کم سے کم آج کے لیے آدھا گھنٹہ کے لیے موبائل کو بند کر دو۔ آدھا گھنٹہ میں تمہارا کروڑوں کا بیاپار گھاٹے میں نہیں جائے گا، آدھا گھنٹہ میں تمہارا گھر بلڈنگ دھس نہیں جائے گی زمین میں، تم غریب نہیں بن جائیں گے، آدھے گھنٹے میں تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں اس طریقے سے آپ معاملات بنا رہے ہیں کہ بھئی جو دوسرا آ رہا ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، جو دوسرا آ رہا ہے وہ بھی اب آگے جگہ نہیں تو وہ پیچھے کھڑا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، وہ باہر بیٹھے سن رہے ہیں، یہ خطبہ کے آداب کے خلاف ہے، خطبہ کے آداب کے خلاف ہے۔ خطبہ کا ادب یہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں، بعد میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے باتوں میں مصروف کر کے آپ خطبہ سن رہے ہیں، اس طریقے سے ادب نہیں ہے، گنہگار ہو جائیں گے آپ۔ خطبہ کے وقت خاموشی کے ساتھ، بالکل یہاں تک فرمایا کہ یہ ہمارے کانوں کے ساتھ دل کے کانوں سے بھی خطبہ کو سنا جائے، مطلب ہمت انگوش ہو کر کے، دھیان کہیں اور نہ ہو۔ آپ بتائیے سلام کرنا سنت ہے نا، ثواب ہے نا، مگر ایسے وقت میں اس کو ہی منع فرما دیا گیا، خطبہ کے وقت میں بھی اس کو ہی منع فرما دیا گیا۔ کسی کو آپ اچھی بات، نیکی کی بات بتا بھی نہیں سکتے، اس کو ہی منع فرما دیا گیا، کہا یہ ابھی جو خطبہ ہو رہا ہے یہ ان چیزوں سے بہتر ہے، لہذا اس کو سنا جائے۔ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، تو بھائی جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو کم سے کم ان شرائطوں کو سمجھو نا، کم سے کم دین کے اندر بگاڑ کیوں پیدا کر رہے ہو، اپنی وجہ سے دوسروں کی نماز میں خلل کیوں ڈالے، دوسروں کے خطبہ سننے میں تکلیف کیوں خلل پیدا کر رہے ہو۔ لہذا جلدی آئیے اور جگہ اپنی لے لیجیے، آرام سے بیٹھیے، خطبہ کو سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنیے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں، اور اس کا بہت بڑا اجر بھی آپ کو ملے گا، اس کا بہت بڑا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے، ضرور بالضرور ان چیزوں پہ عمل کریں۔ اور ایک چیز اور، بہت سے لوگ نوجوان کیا کرتے ہیں، ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں، ہاں ٹیکا لگا کر کے بیٹھ کر کے آرام سے بالکل بیٹھ گئے، ٹینشن نہیں ہے، بابا ایک دو گدے بھی لا کے دو ان کو، گدے پہ بیٹھ جائیں گے، تھوڑا بیچ میں پیچھے ایک تکیے بھی لگا کے دو ان کو، پتہ نہیں مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے یا آرام کرنے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ ہاں بھائی ابھی نوجوان لوگ، جب تمہاری پیٹھ ابھی سے ٹیڑھی ہو گئی 20 سال 25-30 سال میں، تو آگے کیا ہونا ہے تمہارا پھر، ہاں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ کوئی پروگرام بھی ہو تو ادھر جا کے بیٹھیں گے ٹیکا لگا کے، آدھے ادھر بیٹھے ہیں ٹیکا لگا کر کے، بیچ میں سننے والے 10-12-15 ہیں بس، ہاں یہ حال ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے نہیں آ رہے، اللہ کی بندگی کے لیے آ رہے۔ ان چیزوں کو سمجھے، کم سے کم دل آپ کا نہیں لگے گا جب تک آپ ان چیزوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جو چیزیں آپ کو علماء نے، فقہا نے اور شریعت نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ورنہ بس آئیں گے 2 رکعت پڑھیں گے بھاگیں گے، آئیں گے 2 رکعت پڑھ کے جائیں گے، بس وہ 2 رکعت آپ کی ویسی کی ویسی رہے گی، ہے نا۔ فرمایا گیا کہ جب تک بندہ سنتوں کو نہ پڑھے، فرائض بھی اس کے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اب وہ جو اہل حدیث لوگ ہیں اور جماعت غیر اسلامی ہیں، ان کے طرح ہم کو نہیں بننا ہے، ہم کو وہ کام کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا،
ہمارے اسلاف نے کیا ہے. سنت بھی پڑھیں گے ہم, نوافل بھی پڑھیں گے ہم, اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام کے بعد پھر ہم گائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ ابھی مسجد کے بارے میں بتا رہا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد کا کام بڑے زور شور سے چل رہا ہے الحمدللہ, اور بڑی تیزی کے ساتھ کام جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کا یہ مقدس گھر ہے, اور آپ نے بارہا سنا ہے, سننا ایک طرف ہے, اس پر عمل کرنا یہ بڑا اہم کام رہتا ہے. اس پر عمل کرنا یہ بڑا اہم کام رہتا ہے. سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیجئے. اور میں تو کہوں گا کہ بھائی الحمدللہ یہاں تو یار والے ایسے ماشاءاللہ کہ دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ میں کئی سال ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ سارا کام بڑی تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہر کوئی اس میں اپنا اپنا حصہ رکھتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پھر اسی طریقے سے اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے اس مقدس گھر کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں. آپ کو پیسہ دینا ہے, پیسہ دے سکتے ہیں, سیمنٹ بالو جو چیزیں جن کی ضرورت پڑیں گی وہ چیزیں آپ دیتے جائیے, تاکہ جلد سے جلد یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اور ہم لوگ یہ کام اگر ہو گیا تو سمجھیں کہ بہت بڑا کام ہو جائے گا, یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہم لوگ سبھی دیکھتے ہیں کہ بچے کیسے دھوم دھام پر گھوم پھر کرتے ہیں. اب وہاں سارا کچھ بن جائے گا تو گرمیوں کے موسم میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بہت بڑا کام ہو جائے گا. لہذا اللہ کے اس مقدس گھر کے لیے زیادہ سے تعاون کریں, ثواب دارین حاصل کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے میں کوئی قسم کی کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.